معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی وہ ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے جس موضوع پہ بات کی جائے گی کہ یہ 3 ایسی آیات ہیں جو انسان ان کو سمجھ لے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شکوہ اور اس طرح کی باتیں کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے شکووں سے ناراض ہو جائیں کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا ایک آزمائش ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو جو عطا فرماتے ہیں وہ بندے کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے مقصد کی طرف کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچی رہے، اور چینل کو لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں کہ عام امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچ جائے، کیونکہ دنیا اس وقت ظاہری اسباب کو سمجھتی ہے اور باطنی اسباب کی طرف بہت کمزور ہے۔ تو سب سے پہلی آیت ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جب کوئی انسان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ جب مصیبت آئے تو یہ انسان کیوں کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جو رب کے سامنے جھکنا نہیں جانتا، جو رب کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنے کاموں کو کرنا نہیں جانتا، پھر کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، کس مصیبت کا سبب انسان کی جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں ان کا سبب انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ تو اس کر کے سب سے پہلے انسان کو اپنی ذات پہ غور کرنا چاہیے کہ میرا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے۔ جیسے دوسری آیت کے اندر ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشہ ضنکا نحشر یوم القیامۃ یوما، جو انسان میری یاد سے غفلت برتتا ہے میں اس کے اوپر رزق کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ رزق کی تنگی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یاد نہ کرنے کی وجہ سے، لیکن ہر معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جن کو تکلیف سمجھتا ہے وہ تکلیف نہیں ہوتی اور یہ انسان اس کو تکلیف سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے دوسری آیت کے اندر فرمایا ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ جو مصیبت دنیا میں آتی ہے وہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے، زمین اور آسمان میں مصیبت نہیں آتی مگر وہ پہلے سے ایک کتاب کے اندر لکھ دی گئی ہے۔ اب یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ پہلے سے لکھ دی گئی ہے، تو پھر جو پہلے سے لکھ دیا گیا ہے اس پہ غم اور افسوس کرنا انسان کی یہ صفت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو۔ وہ ہر صورت میں اسے پہنچنی تھی جو اسے پہنچ چکی ہے، دنیا کتنے بھی وہ یہ چاہتا ہو کہ یہ تکلیف مجھ سے ہٹ جائے لیکن وہ تکلیف اسے پہنچنی تھی جو اسے پہنچ چکی ہے۔ تو دوسری بات پہلے میں یہ بتایا کہ بھی مصیبت آتی ہے انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، دوسرا یہ کہ جو مصیبت آ رہی ہے وہ آ کے رہنے والی ہے، اب جو چیز آنے والی ہے اس کو کیسے ٹالا جا سکتا ہے۔ تو جیسے اب اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ مقصود ہی نہیں ہوتا کہ ہر انسان کے گناہ ہی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اسے بار بار تکلیفیں آ رہی ہیں، بعض اوقات اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ پھر جیسے اس حدیث کے اندر فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان کو کانٹا چبھ جاتا ہے یا کوئی فکر لاحق ہو جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تکالیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور یہ تکالیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ بندے کے ساتھ جو مومن ہوتا ہے اس کے ساتھ بڑا ہی نرم مزاجی والا معاملہ فرماتے ہیں کہ اس کے جو مصیبت آتی ہے یہ اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب بن جاتی ہے کہ اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز ہے وما اصابکم من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، نہیں مصیبت آتی مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا جہاں کی انسان احتیاطیں کر لے موت کو اپنے سے ٹال نہیں سکتا، اللہ نے وہ جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ آخر ہو کے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ہوتا یہ ہے کہ جس وقت انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے ایک مقام رکھا ہوتا ہے، یعنی ایک انسان ہے، اللہ اس کو اس جگہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ اسے ہر قسم کی راحت ہو، خوشی ہو، تو اللہ نے ایک مومن بندے کے لیے موت کے بعد ایک مقام رکھا ہوتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ اس مقام کو پہنچ جائے، لیکن بندہ کیا ہوتا ہے اعمال کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ اس کے اوپر ایک مصیبت کو پیش کر دیتے ہیں جس میں وہ صبر کرتا ہے، تکالیف برداشت کرتا ہے، سختیاں برداشت کرتا ہے، تو اس تکالیف کی وجہ سے، اس صبر کی وجہ سے اور اس پریشانی کو سہنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جو مقام اللہ نے اس بندے کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ کیونکہ اصل زندگی تو موت کے بعد کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی عنقریب ختم ہونے والی، انسان 100 سال تک زندہ رہے، 200 سال تک زندہ رہے، 1000 برس تک زندہ رہے، پھر آخر موت ہے، تو اللہ اس کو موت کے بعد کی ابدی
ابدالآباد زندگی میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، جس وجہ سے انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے اور پھر یہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔